بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو ارکان اسلام کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث انتہائی جامع اور اسلام کا پورا نظام اپنے ضمن میں لیے ہوئے۔ آسان الفاظ میں اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اگر پیش کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی عمارت اپنی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اپنے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، بنیاد اور ستون اگر مضبوط ہوں تو یہ اس پوری بلڈنگ کی مضبوطی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اور اگر عمارت خوبصورت بنائی جائے لیکن بنیاد کمزور رکھی جائے، یہ ستون کمزور اور ناقص ہوں تو عمارت اپنے ظاہری حسن و جمال کے باوجود ہر وقت منہدم ہونے کے خطرے میں ہوتی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اسلام کی عمارت ہے۔ اسلام کی عمارت کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے وہ مضبوط ہوں۔ وہ چیزیں ہیں کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہاں ایک دو چیزیں سمجھنے کی۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان ہونے کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص عند اللہ مسلمان کیسے ہوگا۔ عند اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان سمجھا جائے، اور دوسری حیثیت ہے عوام میں مسلمانوں کے بیچ اس کو مسلمان سمجھا جائے، اور جو کسی بھی مسلمان کے معاشرتی اور سوشل رائٹس ہوتے ہیں وہ تمام اس کو مہیا ہوں۔ مثال کے طور پر اس سے مسلمانوں کا سلوک کیا جائے، وہ مسلمانوں جیسی عبادت کر سکے، اور وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اس کا مسلمانوں کی طرح نماز جنازہ ادا کی جائے، مسلمانوں ہی کی طرح اس سے شادی بیاہ کا معاملہ کیا جائے، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ یہ ایک مسلمان کے حقوق ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو اگر معاشرتی حقوق کا حاصل کرنا ہے دیگر مسلمانوں کی طرح، تو جب تک وہ لوگوں کے سامنے زبان سے شہادت نہیں دے گا اس چیز کی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو جب وہ یہ گواہی دے دے گا تو تب ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور تب اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے معاشرے کے جو تب کسی بھی مسلمان کو حاصل ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق تو کرتا ہو لیکن زبان سے اسلام کی شہادت نہ دیتا ہو تو عند اللہ تو وہ مسلمان ہوگا لیکن اس کو معاشرے میں مسلمان سمجھا نہیں جائے گا، اس کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو کسی بھی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، جب تک وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے اسلام کی شہادت نہیں دے گا۔ اب شہادت ہے کیا؟ شہادت بھی سمجھ لیجئے۔ شہادت یہ ہوتی ہے
کہ کوئی انسان صمیم قلب کے ساتھ زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی واحد مانتا ہوں، اور اس کا دل بھی اس بات پر جمع ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ خاص اور اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جب تک یہ بنیاد نہیں ہوگی اسلام کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا رکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو ادا کرنا۔ نماز آپ سب جانتے ہیں نماز کیا ہے، کسی کے لیے بھی نماز ایسی چیز نہیں کہ وہ اجنبی ہو نماز کے تصور سے۔ اگر فنی پہلو سے بھی نماز کی ہم تعریف کریں تو یہ سمجھ لیجیے کہ کسی مسلمان کا عبادت کی نیت سے مخصوص اوقات میں مخصوص افعال بجا لانا اور مخصوص کلام کی تلاوت کرنا نماز کہلاتا ہے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں آپ دیکھ لیں تو بالکل ظاہر ہے کہ مسلمان ہی جو عبادت کی مسلمان کی عبادت کی نماز کہلائے گی، غیر مسلم کی عبادت کو نماز نہیں کہا جائے گا، اس لیے ہم نے نماز کی تعریف میں مسلمان کی قید لگائی۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ مخصوص اوقات میں، تو ظاہر ہے نماز کے اوقات طے شدہ ہیں، یہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ مخصوص افعال بجایا، تو یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ نمازی مخصوص افعال بجانا تھا۔ وہ مخصوص افعال کیا ہیں؟ مثال کے طور پر قیام کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، اور مخصوص کلام کا زبان سے ورد کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے، وہ تشہد کا ورد کرتا ہے، وہ تسبیحات اور تکبیرات کا ورد کرتا ہے۔ ان سب کا مجموعہ نماز کہلاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ سب جانتے ہیں کہ نمازیں کتنی ہیں اور ان کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کن کن اوقات میں ہم پر فرض ہیں، لہٰذا اس بحث کی تفصیل میں ہم یہاں پر نہیں جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور سمجھ لیجیے نماز کی اہمیت کے حوالے سے نماز کتنی اہم ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب جہنم کے اندر چلا رہے ہوں گے عذاب کی تکلیف سے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم آخر ایسا دنیا میں کیا جرم کرتے تھے کہ تمہیں جہنم میں اس قدر سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی اس نے کافر والا کام کیا۔ تو ہم سب کو بطور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی نمازوں میں دل لگانا چاہیے اور پابندی کے ساتھ ذوق و شوق اور خوشو و خضوع کے ساتھ اسلام کے اس دوسرے بنیادی رکن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور یوں بھی کہ اس کی اہمیت اس طرح سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص کسی سے نعمت حاصل کرے تو جس سے نعمتیں حاصل کرے اس کا شکر ادا کرنا عقلاً واجب ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ جس سے کچھ نعمت پائیں اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کی اعلیٰ ترین صورت عبادت ہے، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا دل بھی، آپ کے اعضاء بھی، آپ کی توجہ بھی، آپ کی زبان بھی، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی فرمانبرداری میں اور اس کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نماز کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ
نماز کا ترک صحابہ کی نظر میں کیا تھا؟ بہت ساری احادیث، ایک سے زائد، جن کو یہاں بیان کرنا شاید تطویل کا باعث ہوگا، ایک سے زائد احادیث میں صحابہ کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے کے لیے نماز کو پیرامیٹر بنائیں۔ ہم یہ دیکھتے کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھتے، اور جو شخص نماز نہ پڑھتا ہم اسے غیر مسلم سمجھتے۔ تو گویا رسول اللہ اور صحابہ کرام کی نظر میں مسلمان اور کافر کے بیچ بنیادی نوعیت کا فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو شخص نماز میں سستی کرے، نماز میں کوتاہی کرے، وہ چاہے خود کو مسلمان سمجھتا رہے، لیکن صحابہ کی نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو صحابہ کرام ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اسلام کا تیسرا رکن اور انتہائی اہم رکن اور سب سے معاشرتی زندگی کو زندہ رکھنے والا رکن وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ بغیر ایک دوسرے کے تعاون کے قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو خود سے مہیا نہیں کر سکتا، اسے لازمی طور پر کچھ چیزیں دوسروں کو دینے اور کچھ چیزیں دوسروں سے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو جب یہ لین اور دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر مال و دولت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب مال و دولت ایک ایسی چیز ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے، مال و دولت کی کسی بھی معاشرے کے لیے بالکل ویسی ہی حیثیت ہے جیسے کہ انسانی جسم میں خون کی حیثیت ہے۔ خون اگر جسم کے کسی ایک ہی حصے میں سارے کا سارا خون جمع ہو جائے اور باقی حصے خالی رہ جائیں تو دونوں چیزیں تباہی کا باعث ہیں۔ جن حصوں میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہو جائے گا وہاں خون کی رگیں پھٹ جائیں گی، یہ تباہی لائے گی، اور جن حصوں میں خون پہنچے گا نہیں وہاں فالج کا حملہ ہو جائے گا اور وہ حصہ ویسے ہی مفلوج ہو جائے گا۔ تو جسم کی بہترین بقا کے لیے ضروری ہے کہ خون مناسب مقدار میں جسم کے تمام اعضاء میں گردش کرے۔ بالکل اسی طرح اگر مال و دولت کسی معاشرے کے کسی ایک ہی طبقے کے اندر جمع ہو جائے تو اس کا دونوں طبقات کو، اس طبقے کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا جو بالکل مال و دولت سے تہی دست ہو گیا، وہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جائے گا، اور جس طبقے کے پاس ضرورت سے زیادہ مال جمع ہو گیا وہ غرور و تکبر اور فرعونیت اور دوسروں کا استحصال کرنے جیسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ تو اسلام نے اس صورتحال کا بہترین حل اپنے اس تیسرے رکن کو نافذ کر کے نکالا، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین اور سب سے اعلیٰ فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر دولت کی گردش جاری رہتی ہے، جو امیر اور غریب طبقے کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھنے دیتی، اور نہ تو غریب طبقہ اتنا غریب ہوتا ہے اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طور پر نافذ رہے تو کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو جائے اور فاقوں کی نوبت آ جائے، کیونکہ مسلسل امیر طبقے سے زکوٰۃ کی شکل میں مال و دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف بہتا ہے، جس سے جہاں پر ایک تو گردش دولت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب طبقے کے درمیان جو حسد و حقارت کے جذبات تھے وہ محبت اور احترام کے جذبات میں بدل جاتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اسلام کی بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب حج کیا ہے، حج کو سمجھنے کے لیے بھی اس کی ایک ہم مختصر سی تعریف آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔
حج کو بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی مسلمان کا عبادت کی نیت سے مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہونا اور مخصوص کام کرنا وہاں پر جا کر، اسے حج کہتے ہیں۔ اب یہ تاریخ بھی بالکل ظاہر ہے کہ ہم نے کہا مخصوص ایام میں، ظاہر ہے کہ حج کے مخصوص ایام ہیں جو 9 ذی الحج سے لے کر تقریباً 13 ذی الحج تک کی سلسلہ چلتا ہے۔ انہی ایام میں حج کے افعال کو بجا لایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ مخصوص مقامات پر حاضر ہونا، ظاہر ہے کہ حج کے اندر کبھی حاجی عرفات میں جاتا ہے، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی مسجد حرام میں، تو اس طرح اس کا ایک جگہ پر نہیں، مختلف جگہوں پر حج کے دوران سے جانا پڑتا ہے۔ اور پھر ہم نے اسی تاریخ کے اندر یہاں پر یہ بھی کہا کہ مخصوص افعال بجا لانا، تو یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ حاجی کہیں پر طواف کر رہا ہوتا ہے، کہیں صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے، تو کہیں جناب وہ قربانی کرتا ہے، کہیں اپنے سر کے بال اٹھواتا ہے، اور کہیں پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، اور کہیں پر رات گزارتا ہے۔ اس طرح بہت سے مخصوص افعال حاجی کو حج کے ایام میں کرنے۔ حج کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صرف اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو حج کے دنوں میں حج کے مقامات پر جانے اور حج کے افعال بجا لانے کی استطاعت رکھتا ہے، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ حج کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرنے میں سستی کرے، حالانکہ نہ تو اس کو کسی ظالم بادشاہ نے روک رکھا اور نہ ہی کسی بیماری نے روک رکھا اور نہ ہی کسی ضروری کام نے روک رکھا، پھر بھی وہ حج نہ کرے، وہ شخص چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، مطلب اس کی موت مسلمانوں والی موت ہے۔ اور حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اور حج کے دوران بری باتوں اور برے کاموں سے خود کو بچاتا رہا، تو وہ حج کر کے جب فارغ ہوا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسا آج ہی اس کی ماں نے اس کو چنا۔ یعنی جس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، ایسے ہی حج کرنے والا شخص گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور اسلام کا آخری رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی اسلام کے 5 ارکان میں 5ویں نمبر پر اہم ترین فریضہ ہے۔ روزہ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جانی پہچانی چیز ہے، اس کی تعارف کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو پتہ چلا روزہ تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ تقوی کسی مسلمان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں دو قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی پہلی آیت قرآن کریم میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یعنی قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، صاحب تقوی لوگ ہی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی جستجو نہ کرے وہ قرآن سے ہدایت کا ما حقہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ اور وہ دوست ہیں کون؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی ایک بنیادی شرط ہے اور اللہ کا دوست بننے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ کسی انسان کے لیے ایک قیمتی شے ہے، اور کیونکہ روزہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ 5 چیزیں یہ سمجھ لیں اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کا پہلا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت انہی 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے۔ یہ 5 چیزیں پلر ہیں اسلام کی عمارت کی خاطر۔ جس طرح سے کسی بھی عمارت کے پلر اگر کم کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے اور کسی بھی وقت منہدم ہو سکتی ہے، اسی طرح اگر ہم مسلمان ارکان اسلام کے جو پلر ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، اگر ہم ان پر عمل میں کوتاہی کریں گے تو اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں ہم کہیں نہ کہیں شامل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے والے بنیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں ارکان اسلام کو مضبوط کرنے والا، مضبوطی سے ان پر عمل کر کے اسلام کی بلڈنگ کو قائم رکھنے والا بنائے۔